محترم ناظرین، کھانا کھانے کے بعد چائے پینے سے کون سی بیماری ہوتی ہے؟ دوستو، اس دنیا میں ایسی بہت سی باتیں ہیں جنہیں سن کر انسان حیران رہ جاتا ہے۔ کچھ باتیں قرآن اور حدیث سے ملتی ہیں، کچھ بزرگوں کے تجربوں سے، اور کچھ ایسی نصیحتیں ہوتی ہیں جو انسان کی زندگی بدل دیتی ہیں۔ آج کی اس خاص گفتگو میں ہم آپ کو ایسی ہی حیرت انگیز، دلچسپ اور ایمان تازہ کر دینے والی باتوں کے بارے میں بتائیں گے جنہیں سن کر آپ کا دل بھی اللہ کی یاد سے بھر جائے گا۔ کہا جاتا ہے کہ اگر کھانا کھاتے وقت غلطی سے دانتوں کے نیچے زبان آ جائے تو یہ کسی خوشخبری ملنے کی علامت مانی جاتی ہے، اور مچھلی کا گوشت انسان کے دماغ کو تیز اور ذہین بنانے میں مددگار مانا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بے شمار نعمتوں کا ذکر سورہ رحمان میں کیا اور بار بار انسان سے پوچھا کہ آخر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ کچھ لوگ کھانے کے فوراً بعد چائے پی لیتے ہیں، لیکن کہا جاتا ہے کہ یہ عادت ہڈیوں سے جڑی پریشانیوں کا سبب بن سکتی ہے۔ وہیں حدیثوں میں آتا ہے کہ چھپکلی کو مارنے پر ثواب ملتا ہے۔ جنت کے دروازے پر ایک فرشتہ تعینات ہوگا جس کا نام رضوان بتایا گیا ہے، اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کسی کے چہرے پر تھپڑ مارنے سے منع فرمایا ہے۔ دوستو، اللہ کا عذاب جب آتا ہے تو بڑی بڑی قومیں مٹ جاتی ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر گرمی کا عذاب نازل ہوا تھا۔ نمرود جب اپنی سرکشی اور نافرمانی سے حد سے گزر گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس پر معمولی مچھروں کا عذاب بھیجا اور وہی اس کی تباہی کا سبب بنا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ جب چاہے چھوٹی سی چیز سے بڑے بڑے ظالموں کو ختم کر سکتا ہے۔ قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے۔ دجال کے ماتھے پر کافر لکھا ہوگا جسے صرف مومن پڑھ پائے گا۔ قرآن مجید میں دوزخ کے 7 دروازوں کا ذکر ملتا ہے، اور فرات دریا سے سونے کا پہاڑ نکلنا بھی قیامت کی نشانیوں میں بتایا گیا ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بھی کتنی بلند تھی کہ ان کے پسینے سے خوشبو آیا کرتی تھی۔ پیڑ پتھر تک انہیں سلام کیا کرتے تھے۔ ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری بتایا گیا ہے، اور سورہ یاسین شریف کے بارے میں مشہور ہے کہ اسے پڑھنے کا بہت بڑا ثواب ملتا ہے۔ دوستو، انسان کے اخلاق کی قیمت اللہ کے یہاں بہت زیادہ ہے۔ حدیث پاک کے مطابق قیامت کے دن مومن کے نامہ اعمال میں سب سے بھاری چیز اس کا حسن اخلاق ہوگا۔ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، لوگوں میں صلح کروانا، اور دین سیکھنا اور سکھانا بہت افضل عمل بتائے گئے ہیں۔ اسلام انسان کو سادگی اور حیا سکھاتا ہے۔ تنگ اور باریک کپڑوں سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے۔ پیٹ کے بل سونے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ لڑکی سے شادی کرتے وقت اس کی شرم اور حیا کو اہمیت دینے کی بات کہی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والے جوان کو بہت پسند کرتا ہے۔ کچھ باتیں انسان کی صحت سے بھی جڑی ہیں۔ سوتے وقت منہ سے لار نکلنا گہری نیند کی نشانی مانا جاتا ہے۔ سائنس بھی کہتی ہے کہ جن لوگوں کی نیند گہری ہوتی ہے انہیں آرام زیادہ ملتا ہے۔ زیتون کے تیل کے فائدے بھی بہت بتائے گئے ہیں۔ کھجور کا درخت مسلمانوں کا درخت کہلاتا ہے، اور عربی جیسی سبزیوں کو بھی فائدہ مند مانا گیا ہے۔ دوستو، یہ دنیا فانی ہے، موت ہر انسان کو آنی ہے، لیکن حدیث میں مومن کے لیے موت کو تحفہ بتایا گیا ہے، کیونکہ اصلی زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اخلاق اچھے کریں، نماز کی پابندی کریں، گناہوں سے بچیں، اور ہر وقت اللہ سے توبہ کرتے رہیں۔ اگر آپ کو یہ باتیں پسند آئی ہوں تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔